میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم آخر کب تک یہ نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں جلد ہی یہ احساس ہو جائے گا کہ زندہ رہنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ہم یہ خوشی سے نہیں کھا رہے، زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں۔ نینو نے اپنے کزن نینڈو کے اس جملے پر خاموشی اختیار کی۔ وہ شدید کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا اور سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن نیند کی بجائے وہ ان لمحات کو یاد کرنے لگا جب وہ اور اس کے ساتھی اس غیر معمولی صورتحال میں پھنس گئے تھے۔ 13 اکتوبر 1972 کو یوروگائے سے 45 مسافروں اور عملے کو لے کر ایک چارٹر طیارے نے اڑان بھری۔ مسافروں میں 19 نوجوان بھی شامل تھے جو یوروگائے کی رگبی ٹیم کا حصہ تھے، جبکہ ان کے اہل خانہ اور ساتھی بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے پر ایک وسیع و عریض برفانی علاقہ تھا جہاں دور دور تک سفید پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پائلٹ کو گمان ہوا کہ شاید وہ کوریکو چلی سے دور آ گئے ہیں، اس لیے اس نے لینڈنگ کے لیے چلی کے سینٹیاگو ایئرپورٹ سے اجازت مانگی اور پھر جہاز کو نیچے کی جانب لانا شروع کر دیا۔ لیکن طیارہ اب بھی چلی کے سینٹیاگو ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر دور تھا۔ جب پائلٹ کو احساس ہوا تو اس نے دوبارہ جہاز کو اوپر کی جانب لے جانے کی کوشش کی، لیکن سامنے برفانی گلیشیئر سے جہاز ٹکرا کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ارجنٹینا کا اینڈیز کا برفانی علاقہ تھا جہاں جہاز تباہ ہوا تھا اور جہاز میں سوار 45 مسافروں میں سے 33 افراد جانبر ہوئے تھے، جبکہ بقیہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی گنوا بیٹھے تھے۔ جہاز کا ایک ٹکڑا 1.6 کلومیٹر دور جا کر گرا، جبکہ زندہ بچ جانے والے لوگ جہاز کے جس حصے میں تھے وہ ڈھلوان کے باعث دور رہ گیا۔ زندہ بچ جانے والے 33 افراد شدید زخمی تھے۔ ایک مسافر کی دونوں ٹانگوں پر شدید زخم آئے تھے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ نینڈو کی کھوپڑی میں فریکچر آیا تھا، جس وجہ سے وہ 3 دن تک بے ہوشی کی حالت میں، کوما کی حالت میں رہا۔ جہاز کے میٹل کا ایک ٹکڑا ایک مسافر کے پیٹ میں گھس گیا، جسے جب نکالا گیا تو اس کی آنتیں بھی باہر آ گئیں۔ اسی طرح دیگر بے شمار مسافر شدید زخمی حالت میں برفانی علاقے میں پھنس چکے تھے۔ پہلی ہی رات 5 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے اور بقیہ 28 مسافروں نے شدید سرد موسم سے بچاؤ کے لیے جہاز کو ہی اپنی کل کائنات سمجھا اور سیٹوں کے کور سے خود کو ڈھکنے لگے۔ اگلی صبح جہاز کا دوسرا حصہ جس میں سامان بھی موجود تھا، اس کی جانب 3 ساتھی گئے اور وہاں اپنے اہل خانہ کی لاشوں کو دیکھا جو برف کی وجہ سے بالکل سالم حالت میں موجود تھی۔ جہاز کے اس دوسرے حصے سے ان تینوں ساتھیوں کو کچھ ایسی اشیاء ملی جنہیں لے کر وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس سامان کو احتیاط سے استعمال کیا جائے تو ممکن ہے کہ سرچ ٹیموں کے ان تک پہنچنے تک یہ سامان ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ سامان میں کچھ جوسز، بسکٹس، ٹافی، چاکلیٹس اور دیگر ایسی اشیاء نوش تھیں جنہیں کھا کر کچھ دن تک زندہ رہا جا سکتا تھا۔ اس دوران رگبی ٹیم کے کپتان مارسیلو نے انتظامی امور سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ اور ان کی ٹیم کے باقی ساتھی متاثرین کی مدد کر رہے تھے۔ کھوپڑی میں فریکچر کی وجہ سے کوما کی حالت میں گئے ہوئے نینڈو کو تیسرے دن جب ہوش آیا تو انہیں اپنی والدہ کی موت اور چھوٹی بہن کے شدید زخمی ہونے کی خبر ملی، جس کی شدید سردی کے باعث حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ طیارہ تباہ ہونے کے 9ویں دن نینڈو کی بہن بھی ایک صبح مردہ حالت میں پائی گئی۔ نینڈو نے اپنی بہن اور ماں کی لاشوں کو برف میں دبا دیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر یہ سب زندہ بچ گئے تو وہ اپنی ماں اور بہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اپنے آبائی علاقے میں انہیں دفن کرے گا۔ دوسری جانب طیارہ چلی نہ پہنچنے اور رابطہ منقطع ہو جانے کے باعث یوروگائے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ سرچ آپریشنز کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس دوران متاثرین نے جہاز کے ریڈیو کو خوب محنت کر کے ٹھیک کیا تاکہ سرچ آپریشن سے متعلق خبر ان تمام متاثرین تک بروقت پہنچ سکے۔ 21 اکتوبر کی صبح 142 گھنٹوں کے سرچ آپریشن کے بعد یوروگائے نے سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کیا اور کہا
کہ دسمبر میں جب برف پگھلے گی تب وہ ملبہ ڈھونڈنے کے آپریشن کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ بدقسمتی سے یہ خبر ریڈیو کے ذریعے سے متاثرین بھی سن رہے تھے اور وہاں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے احساس ہو گیا کہ اب انہیں کوئی زندہ نہیں بچا سکتا۔ انہیں اگر کوئی زندہ بچا سکتا ہے تو وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت۔ سرچ آپریشن کے بند ہونے کی خبر ریڈیو پر سن کر سب رونے لگے، لیکن نینڈو اس دوران بھی خاموش رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹیم کا ایک اور کھلاڑی جہاز سے باہر آیا اور کہا کہ دوستو، ہم نے ریڈیو پر خوشخبری سنی ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ یہ کیسی خوشخبری ہے، جس پر کوکو نے کہا کہ یہ خوشخبری اس لیے ہے کیونکہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا، اب ہمیں جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت اس مصیبت سے خود کو باہر نکالنا ہے۔ جہاز کے ملبے سے ملنے والا کھانا ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کہ نینڈو نے ایک مونگ پھلی والی چاکلیٹ پورے 3 دن تک تھوڑی تھوڑی کر کے کھائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھانا تمام متاثرین کے لیے ناکافی تھا۔ متاثرین نے اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاز کی سیٹوں کا چمڑا اور جہاز کی سیٹوں سے نکلنے والی روئی کو بھی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے وہ مزید بیمار ہی پڑتے چلے گئے۔ خوراک کی قلت کی وجہ سے ایک انتہائی خوفناک مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور یہ مرحلہ تھا ریسکیو مشن بند ہونے کے باعث متاثرین کا ایک دوسرے کو اپنی موت کے بعد اپنے گوشت کے کھانے کی اجازت دینے کا مرحلہ۔ اس خوفناک حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک مسافر روبرٹو نے بعد میں بتایا کہ انہیں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا جسم انہیں اندر سے کھا رہا ہو۔ متاثرین جانتے تھے کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن وہ سب ایسا کرنے سے کترا رہے تھے۔ متاثرین نے مرنے والوں کی لاشیں برف میں دبا دی تھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ روبرٹو بتاتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا مانگی اور اس سے پوچھا کہ کیا میں یہ کر لوں، کیا یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ روبرٹو بتاتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کی روحوں کو نقصان پہنچا رہے۔ انسانی گوشت کھانے کی شروعات سب سے پہلے روبرٹو نے کی۔ اس نے جہاز کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سے لاشوں کو کاٹا۔ سب کھانے سے کراہت محسوس کر رہے تھے، لیکن روبرٹو نے انسانی گوشت کا ٹکڑا کھایا۔ یہ دیکھنے کے بعد متاثرین میں سے ایک اور آگے بڑھا اور اس نے بھی اس گوشت کو کھانا شروع کر دیا، لیکن زیادہ تر نے انکار کر دیا کیونکہ مرنے والے آپس میں یا تو دوست تھے یا پھر رشتہ دار۔ نینڈو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، صرف وہ کپڑے بچے تھے جو انہوں نے پہن رکھے تھے، اس لیے انسانی گوشت کھانے کے سوا ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ 29 اکتوبر کی رات جب بچ جانے والے 27 متاثرین جہاز میں ہی پناہ لے کر سو رہے تھے کہ اچانک سے ایک برفانی طوفان وہاں پر آ گیا اور مختلف گلیشیئرز پگھل پگھل کر ڈھلوان کی جانب آنے لگے، اور ایک برفانی تودہ اس جہاز پر بھی آ کر گرا، جس کے باعث برف میں دب جانے کی وجہ سے 8 مزید مسافر انتقال کر گئے۔ نینڈو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جہاز کی لوہے کی چھت کے اوپر رکھ دیتا ہے، جہاں دھوپ کی مدد سے یہ تمام گوشت کے ٹکڑے کھانے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اتنے دن برف میں گزارنے کی وجہ سے متاثرین متعدد بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے، جن میں سے کچھ کی نظر آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، جبکہ کچھ غذائیت کی کمی کا شکار تھے۔ ایسے میں نینو، روبرٹو اور نینڈو نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ مشرق کی جانب پیدل سفر کریں گے اور مدد کے لیے لوگوں کو پکاریں گے۔ نینو، جس کی ٹانگ شدید زخمی تھی، وہ اس سفر کو زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں رکھ سکا اور کچھ ہی آگے چل کر زخم میں شدت آنے کی وجہ سے واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا۔ 15 نومبر کو اس حادثے کے کئی دن کے بعد مشرق کی جانب سفر کرنے کی وجہ سے ان دونوں ساتھیوں کو جہاز کی ٹیل کا کچھ حصہ ملتا ہے جس پر بیٹریاں موجود تھیں۔ شدید سردی کے باعث انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان بیٹریوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندہ رہنے کی کوئی اور سبیل نکل سکے۔ چونکہ اب ڈھلوان کی جانب سفر طے کرنا تھا، اس لیے سامان کی ترسیل قدرے آسان تھی۔ ان دونوں ساتھیوں نے ڈھلوان کی مدد سے اس سارے کے سارے سامان کو اس جگہ منتقل کیا جہاں باقی تمام متاثرین قیام کر رہے تھے۔ اگلے چند دنوں بعد مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں نینڈو بھی شامل تھا۔ گوشت کھانے سے منع کرنے اور پاؤں کے زخم کی وجہ سے اس کا وزن بہت حد تک گر چکا تھا۔ 11 دسمبر کو یعنی حادثے کے 60 دن گزر جانے کے بعد نینو اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ نینو کی موت کے بعد زندہ بچ جانے والے 16 افراد اس بات پر یقین کر چکے تھے
کہ اب انہیں نہ تو کوئی بچانے والا آئے گا، نہ شاید وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس خوفناک وادی سے باہر نکل پائیں، اور شاید اسی برف کے کسی ایک میدان میں ان کی لاش بے یار و مددگار پڑی ہو۔ لیکن نینڈو اور روبرٹو نے ایک مرتبہ پھر سے ہمت کی اور مغرب کی جانب اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر پر روانگی سے قبل سونے کے لیے ان دونوں ساتھیوں نے ایک سلیپنگ بیگ بنایا جو کہ جہاز کے ایئر کنڈیشن والے حصے کو ڈھکنے والے کپڑے کی مدد سے بنایا گیا۔ انہوں نے 2 دن تک مسلسل برفانی پہاڑیوں پر چڑھائی کی جانب سفر کیا اور سلیپنگ بیگز میں سوتے رہے۔ 4500 میٹر تک پہاڑ سر کرنے کے بعد جب یہ دونوں چوٹی پر پہنچے تو انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر انہیں ہریالی یا آبادی کے کچھ اثرات نظر آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے دور دور تک تا حد نگاہ سفیدی اوڑھے پہاڑوں کو دیکھ کر یہ دونوں ساتھی شدید مایوس ہو چکے تھے۔ اس موقع پر انہیں یہ احساس ہوا کہ مدد کی تلاش میں انہیں 2-4 دن نہیں بلکہ توقع سے کہیں زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ نینڈو اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ اس رات ہم دونوں نے دوبارہ چوٹی سر کی اور روبرٹو کو لگا کہ ہم مر چکے ہیں، جس پر میں نے اس سے کہا کہ ہاں شاید ہم اپنی موت کی جانب سفر طے کر رہے ہیں، لیکن ہم بیٹھ کر موت کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں خود چل کر موت کی جانب جانا ہوگا۔ اور ان دونوں دوستوں نے اسی چیز کو ترجیح دی اور اس چیز کا عہد کیا کہ ہم ہمیشہ سے دوست تھے۔ دونوں نے اگلے 7 دن تک نیچے اترنا شروع کیا اور مسلسل 7 دن نیچے اترنے کے بعد روبرٹو کو ایک سنسان ہریالی نظر آئی جہاں سوپ کے خالی کٹورے رکھے ہوئے تھے، جس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہاں انسان رہتے ہیں۔ انہوں نے نیچے اتر کر انتظار کیا تو انہیں ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں نے چیخ کر اسے آواز دی، لیکن دریا کے شور کی وجہ سے وہ انہیں سن نہیں پایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھڑ سوار اسی مقام سے گزرا تو نینڈو نے ایک تحریر پتھر پر لپیٹ کر اس کی جانب پھینکی جس پر لکھا تھا کہ ہم مدد کے لیے کئی دنوں سے سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ 14 اور لوگ بھی ہیں جو کہ زندہ اینڈیز کی پہاڑیوں میں کسی گمنام مقام پر زندگی کی امید کی چمک اپنی آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ تحریر پڑھنے کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس کے ایک چاہنے والے نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس نے اینڈیز کی پہاڑیوں میں تباہ ہونے والے جہاز کا کوئی ملبہ دریافت کیا ہے۔ اس گھڑ سوار نے فوری طور پر ان دونوں دوستوں کو ڈبل روٹی کے چند ٹکڑے دیے جسے کھا کر وہ مزید زندہ رہ سکتے تھے، اور واپس جا کر چلی کی آرمی کو اطلاع دی، جس پر ریسکیو آپریشن ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیا گیا۔ فوری طور پر یہ خبر یوروگائے پہنچائی گئی جہاں انہیں اطلاع دی گئی کہ حادثے کے 72 روز گزر جانے کے بعد اب بھی اس حادثے میں 16 افراد زندہ ہیں۔ چلی کی آرمی نے روبرٹو اور نینڈو سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا اور 2 ہیلی کاپٹر اس جانب بھجوائے جہاں پر مزید 14 لوگ زندگی کی امید میں زندہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے ایک روز صرف 7 لوگوں کو ریسکیو کیا، جبکہ اگلے روز مزید ریسرچ آپریشن کے بعد مزید 7 لوگوں کو بھی ریکور کر لیا گیا۔ یوں 72 روز کے ان مصائب کا خاتمہ ہوا، کیونکہ اب زندہ بچ جانے والے یہ 16 لوگ اپنے خانوادے کے ساتھ ملنے والے تھے اور دنیا کو ایک ایسی بات بتانے والے تھے جو پوری کی پوری دنیا کو انگشت بادندہ کر دینے والی۔ حادثے کے مقام پر چلی گورنمنٹ کی جانب سے ایک یادگار بھی بنائی گئی جسے آج بھی ٹورسٹ خاص طور پر جا کر وزٹ کرتے ہیں۔ متاثرین کے لوٹنے پر یوروگائے میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں فوری علاج کے لیے اسپتالوں میں داخل کیا گیا کیونکہ 72 روز سخت موسم میں رہنے کی وجہ سے وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ نینڈو اپنی آپ بیتی کی آخری سطور میں لکھتے ہیں کہ اس غیر معمولی واقعے کے بعد ہم بالکل بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہم نے موت کو اس قدر قریب سے دیکھ لیا تھا کہ اب شاید موت بھی انہیں خوفزدہ نہ کر سکے۔